ایک علمی سی بات واضح کر دوں، آپ لوگ دیکھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے ہمیشہ کہ اولیاء اللہ کا جب میں نام لیتا ہوں تو رضی اللہ تعالی عنہ کہتا ہوں۔ بعض لوگ کم علمی کے باعث اور بے خبری کے باعث یا کج فہمی کے باعث اس مسئلے پر مغالطے میں مبتلا رہتے ہیں۔ یہ اسباب ہر ایک کے الگ الگ ہوتے ہیں، اور عام طور پہ لوگوں کو یہ خیال ان کے ذہنوں میں ڈال دیا گیا ہے کہ رضی اللہ تعالی عنہ صرف صحابہ کرام کے لیے کہنا جائز ہے، اور اولیاء و صالحین کے لیے رحمت اللہ تعالی علیہ کہا جاتا ہے، رضی اللہ تعالی عنہ نہیں کہا جاتا۔ میں نے چاہا کہ یہ نکتہ 2 منٹ میں اس کے دلائل میں نہیں جا رہا، بس قول اپنا کہہ دینا چاہتا ہوں، وثوق کے ساتھ تحقیق بتا دینا چاہتا ہوں، دلائل میں نہیں جانا چاہتا۔ ایک پختہ مستحکم بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ سمجھنا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف صحابہ کرام کے لیے جائز ہے، اور حضور علیہ السلام کی امت میں تابعین، تبع تابعین، متقدمین، اولیاء صالحین تا قیامت، اور اولیاء و صالحین کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا جائز نہیں، ان کے لیے صرف رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ اس قول اور خیال کی ائمہ دین میں اور اکابر علماء اسلاف سے آج تک کہیں کوئی سند نہیں ہے۔ یہ محض ایک وہم ہے، کم علمی کی بنا پر، کم مطالعہ کی بنا پر، بے خبری کی بنا پر جو لوگوں کو ذہنوں میں ڈال دیا گیا ہے۔ خود قرآن مجید نے صحابہ کرام کے لیے اور قیامت تک ان کے نیک طرز زندگی کو اپنانے والے اور پیروی کرنے والے مومنین کے لیے خود قرآن مجید نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سند دے دی ہے۔ خود قرآن نے سند دے دی ہے کہ صحابہ کرام اور پھر قیامت تک جو اہل ایمان ان کے طرز احسان اور طرز صالحیت کی پیروی کریں گے، ان سب کے لیے اللہ پاک نے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ تو جب قرآن نے قیامت تک کے اہل ایمان کے لیے، صالحین کے لیے، اولیاء کے لیے اور صحابہ کرام کے اسوہ کی پیروی کرنے والے مومنین کے لیے رضی اللہ عنہم کا کلمہ ارشاد فرما کر سند قائم کر دی، تو اس کے بعد کسی دلیل کی مسلمان کے لیے حاجت نہیں رہتی۔ اور پھر 13 صدیوں میں، 14 صدیوں میں اہل علم کا یہ وتیرہ رہا۔ آپ تفسیر کی کتابیں پڑھیں، احادیث کی پڑھیں، ان کی شروع پڑھیں، کل ائمہ تفسیر، ائمہ حدیث، ائمہ فقہ، ائمہ تصوف اور ائمہ علم کی 1000 کتابیں بھی اٹھا کے دیکھ لیں، وہ اولیاء اور صالحین کے لیے بالاجماع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہمیشہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ کبھی بھی اہل علم کے ہاں ممنوع نہیں رہا، یہ ان کا وتیرہ، ان کا شعار، اور اہل علم کی جمیع کتب میں آپ کو لکھا ملے گا۔ بس اس پر میں نے چاہا کہ ایک مختصر سی بات آپ کے ذہن نشین کر دوں۔ اس کا معنی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو، اللہ ان سے راضی ہوا یا اللہ ان سے راضی ہو، بس یہ اس کا معنی ہے۔ اور اللہ ہر صالح سے راضی ہے، ہر مومن متقی سے راضی ہے، اپنے ہر ولی سے راضی ہے۔ جو اللہ سے راضی ہے اللہ اس سے راضی ہے، سادہ سی بات ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا یحبہم و یحبونہ، اللہ ایسے بندوں کو لائے گا کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ یعنی یہ دونوں چیزیں ریسیپروکل ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔
اسی طرح فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ والے اہل اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اور جس کو نفس مطمئنہ مل جاتا ہے، جس کو نفس مطمئنہ مل جاتا ہے، اور اہل معرفت کے ہاں جس کا نفس مطمئنہ ہو جائے وہ صاحب ولایت ہو جاتا ہے۔ مرتبہ ولایت نفس مطمئنہ سے شروع ہو جاتی ہے۔ نفس لوامہ اور نفس ملہمہ والے صالحین ہوتے ہیں، اور جب نفس مطمئنہ کے مقام پر فائز ہو جائے تو یہاں سے رتبات ولایت شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہر نفس مطمئنہ کے حامل کو اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ پلٹ آ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ اب تو اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور میرے ان بندوں میں شامل ہو جا جن سے میں راضی ہو گیا ہوں۔ تو ہر صاحب نفس مطمئنہ اس نص قرآنی کے تحت رضی اللہ عنہ ہے، راضیتم مردیتن ہے۔ میں نے چاہا کہ علمی طور پہ اس نقطے کو سمجھا دوں، اور کل علماء محدثین فقہا سب اپنی کتابوں میں رضی اللہ تعالی عنہ کا بغیر استثناء کے استعمال کرتے ہیں۔ اب صرف وہی انکار کرے گا جس نے کتابیں کھول کے نہیں پڑھی اور محض علم کی بجائے گمان سے بات کرتا ہے۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔